اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، یعنی زنا حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور دوسری چیز یہ کہ زانی اگر مرد ہے تو وہ پاک باز عورت کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہے، اور اگر عورت زانیہ ہے تو پاک باز مرد کے ساتھ اس کا گزارا نہیں، اور نہ ہی پاک باز مرد اور عورت کا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے جو زنا جیسی حرکات میں ملوث ہوں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی اس کا الزام لگاتا ہے کسی پر، اور اس کی سزا بہت بڑی ہے نا، جو زنا ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے، اور جس پر زنا کا الزام لگا دیا جائے معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہتی۔ اس لیے اس کا الزام لگانے والے کے لیے کڑی شرائط ہے کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو پھر اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ لوگ اس کو ذریعہ بنا کر اپنے گرجز نہ نکالیں اور بلا وجہ لوگوں پر الزام نہ لگائیں۔ دوسرا یہ کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی اشتہار بازی جو ہے یا اس کا بہت زیادہ ذکر جو ہے یہ معاشرے کے اندر مزید جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو بہت زیادہ جو ہے جب تک کہ آپ کے پاس گواہ نہ ہو، عینی شاہدین نہ ہو جنہوں نے یہ فیل کرتے ہوئے مرد اور عورت کو دیکھا ہو، اس وقت تک زبانیں بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خواہ ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے اور وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ عورت اس سزا سے اس طرح بچ سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اس کو لعان کا قانون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی شریعت میں یہ لعان کا قانون ہے۔ اگر شوہر کو بیوی پر شک ہو جائے یا اس نے بیوی کو دیکھا ہے، شک نہیں دیکھا ہے، اور پھر گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر قاضی کے سامنے وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کرے گا۔ تو عورت کو اگر عورت جو ہے وہ مان جاتی ہے تو عورت پر حد جاری کی جائے گی، لیکن اگر عورت مانتی نہیں ہے تو پھر اس کو بھی اسی طرح اپنی سچائی کی 4 دفعہ قسم کھانی پڑے گی اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کرنے پڑے گی۔ یاد رکھیے یہ صرف الفاظ نہیں ہے کہ اس پر لعنت ہو، جھوٹے پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کا غضب کوئی معمولی بات نہیں ہے، نسلیں اجڑ جاتی ہیں اس میں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ قانون جو ہے یہ لعان کا قانون ہے جیسے آپ کو نے بتایا، ٹھیک ہے۔ ان الذین جاؤ بالافک، اچھا یہ جو افک ہے یہ واقع افک ہے، حضرت عائشہ پر بہتان لگایا تھا عبداللہ بن ابی نے، اور اس میں جو ہے یہ حضرت عائشہ کے حق میں یہ اتاری گئی ہیں آیات، ان کو پڑھتے ہیں اور پھر جہاں کہیں موقع ہوگا تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر دوں گی، تفصیل میں نہیں جائیں گے، وقت محدود ہے۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عائشہ اور مسلمان اس چیز کو اتنا بڑا واقعہ تھا، یہ اتنا بڑا بہتان تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ اس میں پھر جو منافقین ہیں انہوں نے تو اپنی دانش میں بہت زیادہ زور لگایا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جیسے بہترین احکامات اتارے، اور معاشرے کے اندر اس طرح کی جو برائیاں کھلے چھپے ہو رہی تھیں ان کے سدباب کا بھی جو ہے وہ انتظام ہوا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ
جس سچویشن میں مجھے ڈال دیا گیا ہے یہ بہت ہی مشکل ہے اور میرے لیے بہت ہی جو ہے وہ مجھے نامناسب لگتی ہے یا اپنے لیے بری لگتی ہے، تو وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ تحبوا شیئا وہو شر لکم. اگر کوئی چیز ہمیں ناگوار گزر رہی ہے، ہمیں مشکل لگ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور اگر کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ ہمیں کس سچویشن میں رکھتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سچویشن میں صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیں. اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے نہ اپنی صفائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، نہ اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کی. ان سے کہا ضرور تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن وہ دونوں چپ ہو گئے. تو پھر حضرت عائشہ بھی چپ ہو گئی اور صرف اپنے اللہ سے دعا لگا لی، اور اتنا روتی تھی ساری رات روتی رہتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہتی تھی اور بیمار پڑ گئی، اتنا روتی تھی. ظاہر ہے بہت بڑا الزام تھا جو ان پر لگایا گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی کے آگے اپنی صفائیاں پیش نہیں کی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کے حق میں اعلان برات کیا، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو اس سے بری ذمہ جو ہے بری ذمہ کیا ان کو اس الزام سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حال میں اس واقعے کو تم اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. اور جس کسی نے بھی اس معاملے میں جتنا حصہ ڈالا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے. جس کسی نے بھی اس میں جتنا حصہ ڈالا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے. حسان بن ثابت تھے، مستح تھا، اور اسی طرح حضرت زینب کی بہن تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں جس نے جتنا اس کے اندر حصہ ڈالا ہے اتنا ہی وہ گناہ گار ہو گیا. اور وہ شخص یعنی عبداللہ بن ابی نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر پر لیا، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. آپ یقین کیجئے کہ یہ بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں. آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا نا کسی کو تو بھی کچھ نہ کہیں، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں نے غلط دیکھا ہو، کیونکہ اکثر آنکھوں دیکھی بات بھی سچی نہیں ہوتی. تو جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل یا ثبوت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ ایسا کچھ دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں کرنا، بلکہ اس جگہ پر کہیں کریں جہاں پر وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ چپ رہیں. اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کو قیامت کے دن چہرے کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی کھیتیاں ہی ڈالیں گی. اور پھر اسی طرح سب سے زیادہ مبغوض جو اللہ کے نزدیک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور رہنے کے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ بولنے اور زیادہ تکبر کرنے والے ہیں. ہم کب ایسی باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ جب ہم بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے. ظاہر آپ فون ملا لیا آپ نے سہیلی کو یا امی کو یا بہن کو یا کسی اور کو، اب کچھ تو بولنا ہے اور باتیں تو کرنی ہے. اچھا پھر فلاں کو پتہ ہے تمہیں، اور فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ویسا. اچھا، اور پھر چونکہ بولنے کی عادت ہے تو ایک کا فون بند کیا دوسرے کو لگا لیا، اس سے بات ہے اچھا مجھے فلاں نے یہ بتایا اور تمہیں پتہ ہے یہ بات تھی، اور پھر شیطان اس میں کچھ اور بھی ایڈ کروا دیتا ہے. تو یہ زبانوں کی کھیتیاں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. بہت زیادہ بولنا کوئی بہت اچھی عادت نہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کیلو کال والے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کا رحم و کرم نہ ہوتا، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا.
ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے جو وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ یہ سارا واقعہ عفت کی طرف اشارہ ہے۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کیوں نہ سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ تو ہمیشہ اچھا ہی گمان کرنا چاہیے آپ کو۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سنے تو فوراً ٹوک دیں کہ نہیں، ہمیں دوسرے کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے اور ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا، وہیں دیر اینڈ دین روک دیجئے۔ کسی مربت کا شکار نہ ہو کہ کوئی کیا کہے گا کہ میری بات پوری نہیں سنی۔ نہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہم صرف فور فن جو ہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اور فحش کیسے کیسے پھیلتا ہے؟ لباس، گانے بجانے، شوز، مطلب ایکشن، تصاویر، آرٹ کے نام پر اور رسومات کے نام پر، کسی بھی طرح سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا فیشن یا ایسی رسم جو ہے یہ جاری ہو معاشرے میں اور خاص طور پہ مسلمان معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اور ہم کتنے مزے سے ایک مووی دیکھتے ہیں، اول تو مووی دیکھنا غلط، اور پھر اس کے اندر کوئی نئی رسم دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی شادی بیاہ میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا غلط طریقہ ہے، کتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں جو ہم نے صرف دوسروں کو دیکھ دیکھ کر لے کر تو ہم نے اس کو اپنی رسمیں بنا لیا ہے۔ لڑکی اگر پریگننٹ ہوئی ہے تو اس پر رسم، اب وہ اتنے مہینے کی پریگننسی ہوگی ہے تو اس پہ رسم۔ یہ کوئی حیا والی باتیں؟ یہ باتیں کیا دوسروں کے سامنے کھول کھول کے بتائی دکھائی جاتی ہیں یا اس میں تصویریں اتاری جاتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کریں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی جو کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہوتا۔ دوسروں پر الزام لگانا کتنا آسان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک باز ہیں، ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسرے میں تو یہ برائی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل ہے کہ اگر ہم کسی برائی سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت کا اور تقوی کا اور عفت کا اور غنا کا سوال کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ ہم تو اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکتے، ہمارے اختیار میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں یا ہم کوئی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں یا ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ محض اللہ ہی کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں بھی کرتی رہنی چاہیے اور دوسروں کے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالنا چاہیے۔ آج ہم کسی کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ لیکن جہاں معاشرے میں خرابی پھیلنے کا ڈر ہو، جہاں اس بے حیائی کے پھیلنے کا ڈر ہو، تو وہاں اس کے اشتہار نہیں لگانے بلکہ اس کو وہاں جا کر اس کا حل تلاش کرنا ہے جہاں سے اس کا حل ممکن ہو سکے۔ مگر اللہ ہی اگر جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے خوب خوب دعائیں کرے۔ رمضان ہے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کیجیے، اللہم اغفر لہم ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔
مستح بن اساسہ جو تھا یہ اس کو اور اس کے خاندان والوں کو حضرت ابوبکر صدیق جو حضرت عائشہ کے والد تھے وہ وظیفہ دیا کرتے تھے. جب یہ اس الزام لگانے میں شامل ہو گیا اور اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ کی برات نازل کی گئی تو پھر حضرت ابوبکر خفا ہوئے اور کہا کہ میں اب اس کو کچھ نہیں دوں گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا اللہ تعالیٰ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنو. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا وظیفہ دوبارہ شروع کر دیا بلکہ اس کو بڑھا بھی دیا. تو ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں کڑوی کسیلیوں کو درگزر کر دینا چاہیے. یہ سوچا کریں کہ آج میں نے اس کو جواب نہیں دیا, آج میں نے اس کو معاف کر دیا, آج میں نے اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیا تو کل کو اللہ تعالیٰ بھی میرے لیے آسانی کر دیں گے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو: شرک, جادو, سود, قتل اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا, یتیم کا مال کھانا اور مومن پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا. کتنا آسان ہے, ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں فلاں ایکٹریس ایسی ہے, فلاں ایسی ہے, فلاں ایسی. تو کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں, ہمیں کیا پتا اور ہمیں ضرورت بھی کیا ہے. ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, اپنا اکاؤنٹ تو ہم پہلے صاف کر لیں, ہمیں کیا لگے دوسروں کے بارے میں. اور جو کھلی بے حیائی کرتی, کھلی بے حیائی پھیلاتے تو ان کے بارے میں بات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب کو ویسے ہی پتا ہوتا ہے. تو خام خواہ کے تبصرے کرنا اور خام خواہ کی ایسی ٹاکس میں حصہ لینا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. کم از کم مومنین کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان کو ایسے الفاظ اور ایسے واقعات کے ساتھ گندا کریں. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ سے وہ اللہ سے بھرپور بدلہ پائیں گے جس کے وہ مستحق ہے, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے, یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو اس کے لیے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ خبیث باتیں خبیث لوگ ہی کرتے ہیں, بری باتیں برے لوگ ہی کرتے ہیں, مومنین کو یہ زیبا نہیں دیتی, اور اچھی باتیں اچھے لوگ ہی کر سکتے ہیں, نیکی کی باتیں بھلائی کی باتیں مومنین ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے, نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں. اسی طرح بری عورتوں کے لیے برے مرد اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد. تو یہ دنیا میں تو ایسا جو ہے وہ اگر ہوتا بھی ہے سم ٹائم, لیکن یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض شخص بہت برے ہوتے ہیں لیکن ان کی بیویاں نیک ہوتی ہیں, جیسے فرعون. ٹھیک ہے. اور فرعون کی بیوی کون تھی؟ حضرت آسیہ. تو یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں, ویسے تو جو دنیا میں جوڑا ہے نا, اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو دونوں جنت میں اکٹھے جائیں گے اور وہاں پہ بھی وہ میاں بیوی ہوں گے. اسی طرح اگر دونوں برے ہیں تو جہنم میں دونوں جائیں گے اور وہاں پر بھی وہ میاں بیوی ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں وہ اپنے آپ بیزار ہوں گے ایک دوسرے سے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن جو شخص دنیا میں ایک ازواج میں سے ایک نیک ہے اور ایک برا ہے, ایک جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ازواج بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس سے مراد اصل میں. اور بعد میں سے یہ مراد بھی ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ چوائس کے اعتبار سے جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ زانی زانیہ کے علاوہ نکاح نہ کرے, شادی نہ کرے, تو اس کے بیسک مقصد کیا ہے پیچھے بات کا, کہ ایسے لوگ ایسے ہی لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں. جو نیک ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی نہ لے لو, اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, تو وقوع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. بن بلائے مہمان بن کر نہ جائیں. 3 دفعہ نوک کریں. اگر کوئی نوک کا جواب نہیں دیتا اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اندر موجود ہیں, تب بھی بغیر ناراض ہوئے واپس چلے جائیں. بہت مشکل لگتا ہے
لیکن مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے لمٹ دی ہے 3 دفعہ دستک دے سکتا ہوں میں، اور مجھے یہ بھی اجازت نہیں کہ میں جھانکوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پردے سے ایک شخص نے اجازت مانگی اور پھر جھانک کے اندر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ تیر سے اس کی آنکھ پھوڑ دوں۔ جھانک کے نہیں دیکھ سکتے آپ کہ بیل دے کے اب اوپر سے جھانک کے سائڈ سے جھانک کے اندر کوئی ہے آوازیں تو آ رہی ہیں، دروازہ کیوں نہیں کھولے؟ وہ گھر والے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ حقدار ہیں کہ وہ الاؤ آپ کو کریں کہ آپ اندر آئیں یا نہ آئیں۔ آپ ناراض نہیں ہو سکتے، چاہے آپ سگی بیٹھ کے گھر جائیں، چاہے آپ اپنی نند کے گھر جائیں، چاہے آپ کی نند آپ کے گھر آئے کہ جی میرے لیے تو بھابی نے بوئے نہیں کھولیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے دل بڑے کریں۔ مومن اتنا با مقصد ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا، اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے آج کے دور میں، تو بہت ہی آسان ہے۔ پہلے فون کر کے پوچھ لیں، اجازت لے لیں کہ بھئی ہم آ جائیں آپ کے گھر یا نہیں آئیں، آپ کو اچھا ہم اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، فون کر کے پوچھیں اور کوئی کہہ دے نہیں آج نہ آئیں، آج میں ضروری کام ہے، تو اس پہ بھی ناراض ہو جائیں گے، پھر ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو اب آنے نہیں، ہم نے منع کر دیا۔ تو ایسا وہی کہتے ہیں جو بہت فارغ ہوتے ہیں۔ بہرحال اب اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب کی خبر اللہ کو ہے۔ یہاں مراد ہے کمیونٹی سینٹرز، ٹھیک ہے، ہاسپٹلز، کالج، یونیورسٹیز، جہاں کی ٹائمنگ آپ کو پتہ ہے اور آپ وہاں پر داخل ہو سکتے ہیں، جو کوئی ان کا کوڈ وہاں پر ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ اجازت لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یا آپ ہاسپٹلز وغیرہ تو آپ بغیر اجازت کے بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ان کے قوانین ہیں اس کے مطابق آپ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پردے کے احکامات جو ہے نا یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہاں پہلے مومن مردوں سے کہا جا رہا ہے۔ پہلے بھی بارہا ہم بہت دفعہ مختلف موضوعات میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تمام ماؤں سے میں یہ التماس کرتی ہوں ہمیشہ اپنے بیٹوں کی تربیت کیجیے خدارا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو تو 4 برقعے پہنا دیے جاتے ہیں اور لڑکوں کو، بیٹوں کو بے مہار چھوڑ دیا جاتا ہے، ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ اجازت لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یا آپ ہاسپٹلز وغیرہ تو آپ بغیر اجازت کے بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ان کے قوانین ہیں اس کے مطابق آپ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پردے کے احکامات جو ہے نا یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہاں پہلے مومن مردوں سے کہا جا رہا ہے۔ پہلے بھی بارہا ہم بہت دفعہ مختلف موضوعات میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تمام ماؤں سے میں یہ التماس کرتی ہوں ہمیشہ اپنے بیٹوں کی تربیت کیجیے خدارا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو تو 4 برقعے پہنا دیے جاتے ہیں اور لڑکوں کو، بیٹوں کو بے مہار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گلیوں میں پل رہے ہوتے ہیں وہ، اور گلیوں میں نہیں بھی پل رہے ہوتے نا تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا یہ نا خیر ہے، اور اس کو ہم یہ ادب نہیں سکھاتے کہ جو تمہاری ماں اور بہن کے علاوہ تیسری عورت ہے یا محرم رشتوں کے علاوہ، اللہ نے تمہیں اجازت دی کہ تم آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھو، چاہے وہ تمہاری کزن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عادت ڈالیں گے تو آپ کی بیٹیاں باہر محفوظ رہیں گی، چاہے وہ 4 کی بجائے 1 برقع پہن کے نکلے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرے گی تو آپ کی بیٹیاں محفوظ رہیں گی نا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی، وہ کسی اور کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، تو کسی اور کا بیٹا آپ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھے گا، تو معاشرے میں پھر وہی کچھ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ نہ تو یہاں پینٹ شرٹ پہننے والی لڑکی محفوظ ہے، نہ یہاں پر برقع پہننے والی لڑکی محفوظ ہے، نہ یہاں 2 سال کا لڑکا محفوظ ہے، نہ یہاں پر جو ہے ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ ایسی خبریں اخباروں میں آتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے کہ کوئی جانور محفوظ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ تربیت نہیں کی جاتی، مردوں کی تربیت نہیں کی جاتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لڑکیوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لڑکیوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں اسی وقت سے اس کی اس بات پہ تربیت کیجئے کہ اس نے اپنی نظریں جھکا کے رکھنی ہیں۔ اس لیول پر اس وقت سے اس چیز کی آپ
اس کو تلقین کریں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ بچہ اگر آپ کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ میری فلاں ٹیچر نے فلاں کلر کا ڈریس آج پہنا تھا، تو بڑے پیار سے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ کو ٹیچر کی ڈریس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے اپنی کاپی پر یا بورڈ پہ دیکھنا تھا، آپ کو ٹیچر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سمجھائیں گے تو جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں گے تو وہ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ انہیں نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی. دارا اس چیز پہ فوکس کیجئے اگر آپ اس بڑی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں. تو جہاں لڑکیوں کی تربیت کی ضرورت ہے، جیسے ابھی آگے ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اسی طرح اسی قدر اس سے زیادہ ضرورت ہے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اور اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. مومن عورتیں بھی نظریں جھکا کے رکھیں، یہ نہیں کہ خود تو برقع پہنا ہے اور تاڑ تاڑ کے نامحرم مردوں کو دیکھا جا رہا ہے. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اچھا میں سوچتی ہوں جب غض بصر کا حکم ہے تو پھر یہ ٹی وی اور فلموں میں یہ صنف مخالف کو دیکھنا یہ کہاں سے جائز ہو جاتا ہے؟ جی وہ تو اسکرین میں. تو بات دراصل یہ ہے نگاہ جو ہے نا یہ زنا کا دروازہ ہوتی ہے. اب وہ پرٹیکولر پرسن تو اس بندے کو نہیں مل رہا جو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ہیروئن تو اس کو نہیں ملی، لیکن اس ہیروئن کی تلاش میں وہ کسی اور کا بڑا غلط کرے گا. اسی طرح اس عورت کو وہ ہیرو تو نہیں زندگی میں ملتا، لیکن وہ اسی طرح کی پرسنالٹی کی تلاش میں کہیں اور گند کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. ہم نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا، بالکل صاف حکم ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں. کہاں اجازت ہے کہ کانفیڈنس کے نام پر آپ کی بیٹیاں اپنے میل ٹیچرز یا اپنے میل کولیگز جو کلاس فیلوز ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ بحثیں کریں. دس از ناٹ کانفیڈینس. ہاں آپ کے اپنے سبجیکٹ پہ گرپ ہونی چاہیے، آپ دلیل سے بات کریں، لیکن نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان کا دکھایا ہوا راستہ ہے نا، کیونکہ نگاہ نظر تو زنا کا دروازہ ہے. اسی لیے تو کہا کہ اس کو جھکا کے رکھو. جب دیکھو گے ہی نہیں تو پھر کیسے جو ہے وہ شیطان بیچ میں کوئی ایسی بات ڈالے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں. اچھا ما ظہر منہا میں بعض لوگوں نے، بعض جو مفسرین ہیں یا علماء ہیں انہوں نے چہرہ بھی لیا. ویسے تو اس میں ہاتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ اور ہاتھ کے اندر کوئی پہنی کوئی ایک آدھی انگوٹھی وغیرہ آ جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جن کے ہاتھ خوبصورت ہوتے ہیں، پردہ اصل میں فلسفہ ہے. موضوع طویل ہو جائے گا بات میری، لیکن سمجھنے کی چیز ہے کہ پردہ جو ہے یہ اصل میں فلسفہ ہے. اور فلسفہ یہ ہے کہ صنف مخالف کو اپنی طرف آپ نے اٹریکٹ نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے پورا کالا سیاہ پردہ برقع پہنا ہوا ہے اور آپ کی جو ہے وہ خوبصورت سی آنکھیں اس میں سے جھلک رہی ہیں اور آپ کے گورے چٹے ہاتھ اس میں سے جھلک رہے ہیں، تو وہ لازمی جو دوسرا ہے نا وہ اس طرف متوجہ ہوگا، لازمی ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. تو پھر اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو لازماً پھر آپ اپنے ہاتھوں کو سادہ رکھیں، اس پہ مہندی وغیرہ نہ لگائیں، جویلری شوری نہ پہنیں، ہو سکے تو گلوز پہن لیں اگر آپ کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت ہیں جبکہ آپ بازار جا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ کہ انہیں یہ کہا کہ اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں. اچھا یہ بڑی خوبصورت واقعہ ہے. جب مسلمانوں کو اس حکم کا پتہ چلا نا، اور یہ جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر تو لوگ اپنے گھروں کو پلٹے اور جا کر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو یہ آیات سنائی. انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو یہ آیت سن کے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی ہو. یہ ہوتی ہے یسارعون فی الخیرات کہ اچھا چلیں کل مارکیٹ جائیں گے، اچھا ابا تم شہر جانا تو میرے لیے اوڑھنی لے آنا. کہتی ہیں کہ کوئی اس وقت بیٹھی نہیں رہی، ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر کا پٹا کھول لیا، کیونکہ یہ رواج تھا نا وہ کمر کے اوپر باندھا کرتی تھی.
وہ کھول لیا اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا. اور ایسا بھی مطلب یہ روایت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ایسا بھی ہوا سننے میں آیا کہ کسی نے پردے جو گھر کا پردہ تھا یا کوئی ایسی چادر بیڈ شیٹ وغیرہ جو نیچے بچھانے کی تھی وہی اوڑھ لی کہ بس اللہ نے حکم دے دیا تو بس اب ہم نے عمل کرنا ہے. ہمیں سے بھی کتنے لوگوں کو پتہ چل گیا پردے کا حکم, ہم اس پہ کتنا عمل کریں گے. اور اسی سلسلے میں ایک اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دوسرے روز صبح کے وقت نماز میں جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئی تھی سب وہ دوپٹے اوڑے ہوئے تھے. اس سلسلے کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ مزید یہ تفصیل بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ جو سارعون فی الخیرات کیا ہوتا ہے. ایک چیز پتہ لگی اور بس پھر فوراً کر لی, پھر انتظار نہیں کیا اچھا پھر کریں گے, اچھا دیکھ لیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ, اور وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے, شوہر, باپ, شوہروں کے باپ, بیٹے, شوہروں کے بیٹے, بھائی, بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے, بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے, اور اپنی میل جول کی عورتیں, اور اپنے مملوک. اور یاد رکھیے مملوک سے مراد گھر کے ملازمین نہیں ہیں, مملوک سے مراد یہ وہ غلام تھے جو وہاں پر جو غلامی کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ڈرائیور اور آپ کے خانسامے یہ اس فہرست میں نہیں آتے. اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, یعنی ان کے اندر نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. مگر یاد رکھیے آج کل کے بعض چھوٹے بچے بھی جو کچھ میڈیا پر دیکھتے ہیں تو بہت کچھ جانتے ہیں, تو بالکل ان کے سامنے بھی اپنی اوڑھنیاں اتار کے نہ رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں شوہر کے علاوہ جتنے دیگر کہ ان کے سامنے اپنے سینوں کو ڈھک کے رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ایکسٹرا ایک چادر یا دوپٹہ ہے وہ لینا ضروری ہے. شوہر کی حدود اور ہیں اور باقی محرم رشتے جو ہیں ان کی حدود پھر گریجولی ڈفرنٹ ہیں. اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ وہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے. یعنی ایسی ہیل پہن کر ایسی جگہ پر نہ جائیں جس میں سے آواز آتی ہو, یا خوشبو ایسی نہ لگائیں جس سے لوگ متوجہ ہوں. ایسی عورتیں جو ہیں جو ایسی محفلوں میں جاتی ہیں اور خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہیں تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکیں گی. پھر اسی طرح پازیب وغیرہ پہننا, ٹھیک ہے, جس میں سے آواز آتی ہو, یہ منع کیا گیا ہے. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی غیر شادی شدہ ہیں اور تمہاری لونڈی اور غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. یاد رکھیے شادی میں تاخیر بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے. یہاں زنا کا راستہ روکنے کا ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کرنے, اور ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا ہے. نکاح کے لیے تو ہم نے اتنی ریکوائرمنٹس رکھ لی ہیں, اتنی رسمیں بنا لی ہیں, اتنا کچھ کر لیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس اتنے لاکھ روپے نہیں ہوں گے ہم بچے کی شادی نہیں کر سکتے. یا معیار ہم نے اتنے بڑے رکھ لیے ہیں کہ نہ ہمیں مرضی کی لڑکی ملتی ہے اور نہ مرضی کا لڑکا. یاد رکھیے جتنی تاخیر ماں باپ اپنے بچوں کی شادی میں کرتے ہیں اور بچے مین وائل کسی اخلاقی خرابی میں پڑ جاتے ہیں تو ماں باپ گناہ میں شریک ہوں گے. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ عفت مادی اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مخلوق الحال لوگوں کو جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے تھے انہیں کثرت سے روزے رکھنے کا کہتے تھے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو, یعنی اگر وہ اپنی آزادی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ ان سے کر لو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے, یعنی اس مکاتبت میں ان کی مدد بھی کرو. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے قحبہ گری پر مجبور نہ کرو. عبداللہ بن ابی کا باقاعدہ یہ کاروبار تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں سے یہ کام کرایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی لونڈیوں کو اس کام پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خوشی سے یہ کرنا چاہتی ہو تو اس کو کرنے دیا جائے, بلکہ یہ ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ لونڈیوں سے یہ کام نہ کریں.
اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان لونڈیوں کے لیے۔ تو اگر کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات آپ کے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جتنی نصیحتیں ہمیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تبھی ہمیں فائدہ دیں گی اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے۔ پردہ مشکل نہیں لگتا اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے۔ مردوں کے لیے نظریں جھکانا مشکل نہیں ہوتا اگر ان کے اندر تقویٰ ہے، اور اگر کوئی گھر میں داخل ہونے سے کی اجازت نہیں دیتا تو ناراض نہیں ہوتا بندہ جب اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو، چاہے آپ اس کو نہ لگے، روشنی پر روشنی ہے، نور علی نور۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا نور کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہاں جس نور کی طرف رہنمائی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جو مومن کے سینے میں ہوتا ہے، اور وہ نور ایسا ہوتا ہے، وہ ہدایت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے آپ روشن ہوتی ہے۔ اس کو ہر وقت ایک موٹیویشنل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک دھکے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اسے کہے تو وہ نیکی کرے، کوئی اسے کہے تو وہ اٹھ کے نماز پڑھے، کوئی اسے کہے تو وہ قرآن کلاس جوائن کرے۔ وہ آپ سے آپ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اور خود بھی جو ہے اس نور میں جو ہے وہ اس ہدایت کے نور کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس میں دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالوں سے لوگوں کو بات سمجھاتا ہے، اور ہر چیز سے وہ خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، یعنی مساجد۔ تو ایسے لوگ زیادہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ مساجد میں، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اور یہاں پر یہ جو ذکر ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو مساجد اور دین کے ادارے تو ہیں ہی اس سے مراد، پھر یہ ان لوگوں کے گھر بھی ہیں، یعنی مومنوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ نماز کا قیام کیا جاتا ہے، نیکیاں کی جاتی ہیں، وہاں پر بات چیت خوبصورت طریقے سے کی جاتی ہے، وہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں، جو شادی بیاہ فوتیدگی کے معاملات ہیں، دیگر کام ہیں، گھر میں آپس میں شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، خواہش نفس نیچے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہاں پر خاص طور پر رجال کی بات ہے، لیکن مومن عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو کوئی کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کوئی مہمانداری، کوئی کہیں آنا جانا، کہیں کوئی گھر کا کام، کوئی اور چیز، کوئی بچوں کی مصروفیت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ان کا دل، ان کا دماغ اسی میں لگا رہتا ہے، اور وہ اپنے باقی کاموں کو اللہ کی یاد اور اس نماز اور یہی سب کچھ جو عبادات ہے ان کے ساتھ وہ اس کو مینج کرتی ہیں۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے ہے، مگر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا بلکہ وہاں اس میں اللہ کو موجود پایا۔ دنیا میں کافر پڑے، نیک اعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتے۔ اب ہوگا کیا؟ وہ سمجھتے ہیں وہ آخرت کے لیے بہت کمائی کر رہی، جیسے کوئی شرک کرتا ہے، جیسے کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے یا کسی اور طرح سے۔ اب وہ یہاں اپنے تو نیکیاں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے،
لیکن جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پر سراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نیکیاں وہاں پہنچی نہیں، کیونکہ کہیں ریاکاری کے لیے کی تھی، کہیں غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، کہیں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں کی، تو وہ وہاں پہنچیں گی۔ اور خاص طور پر کفار کے جو نیکا مال ہوتے ہیں، مشرکین اور کفار کے نیکا مال، ان کو تو پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا سورہ کہف میں بھی، تو ان کا تو کوئی وزن ہوگا ہی نہیں، اور ان کا پورا پورا حساب چکا دیا جائے گا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اور پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو بھی اسے نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ ہی روشنی نہ دے تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ جہالت کا اندھیرا، تعصب کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، روایات کا اندھیرا، اپنے نفس کی چاہت کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، اتنا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر چلا جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ صرف اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلا رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، وہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تو یہ جو بادلوں کی مثال ہے یہاں پر، یہ آپ دیکھیے کہ جو ہلکے ہلکے بادل ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بارش نہیں برساتے، بارش برساتے ہیں وہ بادل جو آپس میں مل کر گھنے ہو جاتے اور طے بطے ایسے ہو جاتے جیسے آسمان کے اندر پہاڑ بنے ہو۔ تو بڑے کام بھی وہی کر سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنے والے ہوں، جو ہر ایک سے کاٹ چھاٹ کر الگ الگ رہنے والے ہوں، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جانے والے ہوں، وہ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کے کام میں اتفاق اور یگانگت بہت ضروری ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات بیان کر دی ہیں۔ آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کے موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑی اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کوئی ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو وہ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہاں پر فلاح پانے والوں کی ایک اور خوبی آ گئی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اللہ کا حکم سنتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، یہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ جو حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرما بن کے رہو۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ دو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہیں، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے
اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اب آپ دیکھیے کہ آج بھی مسلمان جگہ جگہ خوف کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اجتماعی طور پر کرنے کے کام تھے وہ نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جو امن اللہ کی طرف سے ملنا تھا وہ نہیں مل رہا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے، یہاں سے پھر جو ہے گھریلو جو معاملات ہیں ان کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں. پہلے کیا کہا گیا تھا؟ باہر سے کوئی اندر آئے تو وہ اجازت لے کر آئے. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے جو غلام ہیں اور وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. یعنی والدین ماں باپ کے کمرے میں چھوٹے بچے کو بھی یہ سکھائیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں وہ لازماً دروازہ نوک کر کے آئیں. نہ صرف ماں باپ کا، بلکہ اگر آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اپنے بہت چھوٹے بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ کسی کے بیڈ روم میں آپ کو الاؤ نہیں ہے جانا، آپ نے جانا ہی نہیں ہے کسی کے بھی بیڈ روم میں. اس سے آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. جو کامن لاؤنج ہے جہاں سب بیٹھتے ہیں، جہاں سب رہتے ہیں، بس وہیں وہ بچے بھی ہیں. کسی چاچی کے، تائی کے، پھوپھی کے، کسی کے بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو اس سے پھر بہت ساری خرابیاں جو ہیں اس سے وہ بچ جائیں گے. اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے. یہ اپنے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ہیں وہ جب چھوٹے ہوں تو صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات وہ ہوتے ہیں جس میں انسان بہت ریلیکس کرتا ہے. خواتین بھی اپنے کمروں میں دوپٹے چادریں اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں. اور اگر ہسبینڈ گھر پر ہیں تو پھر وہ دونوں اکیلے ہوں کمرے میں. تو بچوں کو اس چیز کا شعور دینا بہت ضروری ہے. اور یہ اس لیے دیکھیں، یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں نا اس طرح. سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور ہم یہ مینرز کے نام پہ سکھاتے ہیں بچوں کو، مینرز کے نام پہ، لیکن اللہ کے حکم کے طور پہ نہیں سکھاتے. تو پھر بچے کو جب یہی پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے تو پھر وہ اس کی پابندی بھی اس طرح نہیں کرے گا، نہ ہم اس طرح کر پائیں گے پابندی. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت ریلیکسنگ موڈ میں نہ لگے رہے. جب آپ گھر میں ہیں اور گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے بھی ہیں اور ملازمین بھی ہیں، تو پھر ہر وقت جو ہے وہ اپنے کمرے میں آپ اتنے ریلیکس موڈ میں نہ رہیں. اس وقت پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں جو ملازم ہے اگر فل ٹائم ہے تو آپ کو پھر اس کے ساتھ ایک حد میں رہنا، اپنے آپ کو ایک خاص جسے کہتے ہیں نا پردے میں رہنا ضروری ہے خرابیوں سے بچنے کے لیے، چاہے وہ ڈرائیور ہے چاہے وہ باورچی ہے. لیکن اب چونکہ وہ ہر وقت گھر میں رہتا ہے تو آپ ہر وقت برقع تو پہن کے نہیں رہ سکتی اپنے گھر میں. تو پھر کسی طرح سے وہ حجاب کر کے رکھیں کہ آپ کا سطر جو ہے وہ بالکل اس کے سامنے نہ کھلے، کیونکہ عورت کا جو سطر نامحرم مرد سے ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا نماز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور چہرے کا پردہ بھی ہے، لیکن اس میں بعض جو ہے وہ ریلیکسیشن دیتے ہیں بعض علماء کہ یہ اس میں آ جاتا ہے کہ جو خود بخود کھل جاتا ہے. لیکن بہرحال میرا بہت سارے معلم جو ہیں، بہت سارے جو
علماء دین ہیں وہ چہرے کے پردے میں بھی بہت سارے دلائل دیتے ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے، اگرچہ میری خیال کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ متوجہ کرتا ہے، سب سے پہلے وہی متوجہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ پورے ایک سیاہ لباس میں ڈھکی ہوئی ہیں، گاؤن میں، برقعے میں، اور چہرہ کھلا ہوا ہے، تو وہ لازماً جو ہے دوسرے کو اٹریکٹ کرے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے۔ یہ تو باہر نکلنے کی بات ہے، لیکن گھر میں اگر فل ٹائم ملازم آپ کا کوئی ہے تو اول تو کوشش کریں کہ میل ملازم اس طرح کے رکھے نہ، رکھنا بھی ہے تو کوئی چھوٹی ایج کا بچہ رکھیں جو آپ کے کام چھوٹے موٹے کر دے، لیکن اس میں بھی پھر آپ یہ دیکھیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ لمٹس ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کو کھول کر بیان کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر گھر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت دیتے ہیں، اور یاد رکھیے خود مردوں کو اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی اجازت لے کے آنا چاہیے، سلام کر کے اونچی آواز میں کوئی کھٹکا کر دیں تاکہ گھر میں موجود جو بہو بیٹیاں ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ گھر کے کوئی مرد آنے والا ہے، کوئی آپ مطلب جیسے کمبائن فیملی ہے تو بھابیاں ہوتی ہیں، تاکہ وہ اپنے پردے کا انتظام کر لیں۔ جی، اور بہترین طریقہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کیا جائے جسے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اونچی آواز میں سلام کریں، گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ گھر کے جو مرد ہیں وہ گھر میں آ گئے، اور آپ دعا بھی ان کو دیں گے تو اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور جو اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امید نہ رکھیں، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ بڑی عمر کی خواتین اگر وہ بنتی سمرتی نہیں ہیں، میک اپ شیک اپ نہیں کرتی، تو وہ اگر ایکسٹرا جو بڑی وہ برقع ہے وہ اگر نہیں بھی پہنتی بڑی بڑی چادریں تو کوئی حرج نہیں ہے، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر بھی اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد کی ہوں، یعنی آپ اس کے کوئی آپ کو اپنے گھر کی چابیاں دے گیا ہے، یا کسی کے گھر آپ جاب کرتے ہیں اور وہ چابی دے گیا ہے کہ ہم اتنے دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے گھر کا خیال رکھیں، تو وہاں اگر آپ گئے ہیں اور آپ ٹریول کر کے گئے ہیں تو آپ وہاں سے اگر کچھ کھا لیتے ہیں تو کچھ حرج نہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ کھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کا فریج کھول کے کھا لیں، ہاں کوئی چیز انہوں نے رکھی ہے اور جیسے کوئی سلاد ہے یا کوئی ایسی چیز، تو اگر آپ اس میں سے ایک چیز کوئی اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی حد میں رہنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنی پھوپھی کے گھر گئے ہیں جہاں کھانے کی اجازت دی گئی آپ کو، آپ اپنی بہن کے گھر گئے، لیکن اس بیچاری نے بس اتنا ہی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ بیٹھی ہیں گپے لگا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے پوری سلاد کی پلیٹ اڑا دی ہے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ، اور یہاں پر خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بہنوں کے گھروں سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بھی رسم ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے گھر سے ہم پانی بھی نہیں پئیں گے، تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے، بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کام سے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیجئے، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کریں، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ یہ تو بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی، لیکن عام طور پر بھی جہاں اجتماعی کام کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں سے بلا اجازت کھسک جانا سخت ناپسندیدہ، ٹھیک ہے۔ جو کوئی وہ گروپ لیڈر ہے اس کو بتا کر اس سے پوچھ کے اجازت لے کر پھر جایا جائے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جب آپ نیکی کے کام میں اکٹھے ہوتے ہیں۔
کسی کوئی کلاس جوائن کرتے ہیں، مل کے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس میں بلا اجازت پیچھے ہوتے، بالآخر اس گروپ میں سے نکل ہی جانا اور پتہ ہی نہیں چلنا، اور جو کام اور ذمہ داریاں آپ کے ذمہ تھیں وہ پتہ ہی نہیں چلی وہ کہاں گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو جس ٹیم کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو وہ جو گروپ لیڈر ہے اس سے ضرور پوچھیں، مشورہ کریں، اجازت لیں، پھر وہ گروپ چھوڑیں یا وہاں سے نکلیں. مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. یہ منافقین کا طریقہ تھا نا، چپکے سے کھسک جانے والا. یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سورہ فرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا یہاں تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. اور وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں. تو ان میں سے کسی میں بھی ایسی کوئی خوبی ہے ہی نہیں کہ ان کو معبود بنایا جاتا. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے. اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جس طرح کی فصیح و بلیغ آیات ہیں، احکامات ہیں، انسان کے اندر چھپی ہوئی خرابیوں کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انالیسس کر کے بتاتے ہیں، اور پھر جس طرح اس کے اندر غیب کی باتیں بتائی گئی، مستقبل کی باتیں بتائی گئی، سائنس کے حقائق بتائے گئے جو 1450 سال بعد جا کے باتیں کھل رہی ہیں، واللہ عالم آگے کیا کیا کھلنے والا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ کوئی بن گھڑت چیز ہو سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. یہ کچھ غلام تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمان کا بھید جاننے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے. تو یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنتا ہے اور پھر بھی وہ لوگوں کو فوراً پکڑتا نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں ہیں جو یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکنے میں تو کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی ہی نہیں ہے. بڑا بابرکت ہے وہ جو کر چاہے تو ان کی یہ تجویز کردہ چیزیں بھی بڑھ چڑھ کر تمہیں دے دے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس قیامت کی گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں کا آخرت کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہوتا وہی قرآن پاک کے احکامات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو قرآن آگے دیا ہے اس کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں بھی لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں اس طرح کہ یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا اور یہ تو عمل اس پہ نہیں ہو سکتا اور یہ کیوں کہا ہے اور وہ کیوں کیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن میں آخرت پر یقین نہیں ہوتا یا آخرت کا عقیدہ ان کا درست نہیں ہوتا.
وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو اس کے غضب اور جوش کی آوازیں وہ سن لیں گے، اور جب یہ دستوں پا بستہ اس تنگ سی جگہ پر ٹھونس لیے جائیں گے تو یہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ دیکھیں جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، اور کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے، اور اسی طرح اور جو عذاب ہے، اور ایک کے بعد ایک عذاب ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ بہت بہت زیادہ تکلیف دہ، اور بینگ اے فیمیل آپ جب گھروں میں کام کرتے ہیں چولہے کا خاص طور پر، تو ذرا سی کوئی گرم چیز ہاتھ پہ گر جاتی ہے یا ذرا سا آپ کو کوئی اس طرح سے کٹ لگ جاتا ہے کام کرتے ہوئے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور کتنے دن تک آپ وہ درد اور تکلیف محسوس کرتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، آپ دوا کھا سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کا خیال رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں اس کی تکلیف وہ آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور وہ کھولتا ہوا پانی پھر کیسا ہوگا؟ جس کو جہنمی پیے گا تو وہ اس کی آنتوں کو گلاتا ہوا اس کے پیٹ سے باہر نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں کہ جہاں پر جانے والا پھر موت کو پکارے گا تو اسے کہا جائے گا کہ ایک نہیں 100 آج بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن موت تو پھر بھی نہیں آئے گی۔ وہ اس قدر خوفناک جگہ ہے، اتنا زیادہ برا ٹھکانہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا جو کمفرٹ ہے وہ اس کو جو اللہ کو ناراض کر کے انسان حاصل کرے، کوئی بھی اس کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے خیر ہے جہنم کا عذاب اب تو ہم یہ کمفرٹ حاصل کریں، یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی کمفرٹ، کیونکہ جہنم جس شخص نے دنیا میں کوئی بھی خیر نہیں پائی ہوگی، جب اس کو جہنم میں سے غوطہ دے کے باہر نکالا جائے گا، اور کوئی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی کسی شخص کو، تو اس کو جب جہنم میں سے غوطہ دے کے نکالا جائے گا نا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تم نے کوئی خیر دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ جس خیر اور جن کمفرٹس کے پیچھے وہ اللہ کو ناراض کرتا رہا تھا، حرام کھاتا رہا تھا، لوگوں کے حق مارتا رہا تھا، لوگوں کے وراثت میں سے حصے کھاتا رہا تھا، یتیم کا مال کھاتا رہا تھا، تو وہ کہے گا میں نے تو کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں۔ وہ ایسی خوفناک جگہ ہے۔ تو اسی لیے تو مومن جو ہوتے ہیں عباد الرحمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اب جہنم کے عذاب سے بچائے، کیونکہ جہنم کا عذاب تو ایسا ہے جو چمٹ جانے والا ہے، وہ تو چھوڑنے والا ہی ہے۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ متقین کے لیے کیا گیا ہے، اور ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ دنیا میں اگر ہم حلال ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، ہمیں کسی چیز کی چاہت ہے، تو اس کو آخرت کے لیے اٹھا رکھیے، اس کو یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت میں یہ دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو ہماری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ تو آخرت کا بڑا عذاب بہت بہت برا ہے، اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہم اپنی خواہشات پر کمپرومائز کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ جنت میں ہمیں ضرور وہ چیز عطا کریں گے۔ اور وہی دن ہوگا جب آپ کا رب ان لوگوں کو گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یہ مضمون جو ہے یہ متعدد مقامات پہ قرآن کریم میں آیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا مکالمہ بھی آپ نے پڑھا، پھر اسی طرح سورہ سبا میں بھی آپ پڑھیں گے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ موضوع آیا ہے۔ یہ وہ معبود ہیں ان کے جنہوں نے ان کو نہیں کہا کہ ان کی عبادت کریں، جیسے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، نیک اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ معبود یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہی لوگ تھے۔ دراصل ہم نے
تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو دنیا کے آغاز سے ہی خیر اور شر کی کشمکش جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب یا تو اچھے ہیں یا برے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ جو درمیان میں ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو برا نہیں بننا، اچھا ہی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے احکامات آج سیکھے، چاہے وہ پردے سے ریلیٹڈ تھے، چاہے وہ خوش اخلاقی سے ریلیٹڈ تھے، چاہے وہ اللہ کی عبادت سے ریلیٹڈ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کے متعلق تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان سب پر کشادہ دلی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اور خوشی خوشی ماننے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔